السلام علیکم عزیز بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آپ اپنی اردو بکس کھولے، پیج نمبر ہے 49۔ شاباش، آج ہمیں پارٹ سیکنڈ پڑھنا ہے جابر بن حیاں کا، جو کہ 9th چیپٹر ہے آپ کی اردو بک میں، پیج نمبر 49۔ یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پہ ہے جابر بن حیاں۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس کی ماں کے اوپر ساری ذمہ داری کا بوجھ آ گیا، تو اس نے اس کو گاؤں بھیج دیا کسی رشتہ دار کے گھر میں۔ وہاں اس کو آزاد فضا ملی اور وہ ایک معمولی تعلیم اس نے حاصل کی۔ تو اس کے بعد کیا آیا، کچھ وقت کے بعد وہ اپنے گھر واپس آیا کوفہ۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ تعلیمی ماحول تھا، لیکن کوفہ میں کیا تھا، تعلیمی ماحول کیا تھا، بہت اچھا تھا۔ جابر مزید تعلیم کا شوق، اس کو اور شوق ہوا کہ وہ تعلیم پڑھتا، اور چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اس نے پھر کیا کیا، اب اس کو شوق تھا لیکن اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس کی ماں کے پاس غریب ماں، تو اس نے کیا کیا، اس نے اب مروجہ تعلیم حاصل کی، یعنی ریلیجس ایجوکیشن، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی، مروجہ اسی کو بولتے ہیں، مطلب اپنے مذہب کی۔ ہماری جو ہے وہ دینی تعلیم ہے۔ اس نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا، وہاں پہ مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان ہوا، وہ گرون اپ تھا۔ اس کی ماں کی غربت، اس سے ماں کی غربت نہیں دیکھی گئی۔ اس نے بولا کہ میری ماں بہت قریب، ہم بہت قریب ہیں، اس کو دیکھا نہیں گیا۔ تو چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے بولا کہ میں گولڈ بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ گولڈ۔ وہ تھا نا غریب، اس کو پیسے کمانے کا یہ تھا دماغ میں۔ اسے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ اس نے بہت ساری دوائیں، مطلب بنانے کی خاصیتیں، کیسے بنتی ہے، کیا ہوتا ہے، ساتھ ہی قسم قسم کی داتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا، اور اس نے کیا کیا، ان کو ملایا، ٹھیک ہے، اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس نے بہت سارے ریسرچ کیے اس پہ، دوائیاں پہ، بڑا چولہا، پھر بھٹی بولتے ہیں اسی چوہے کو، ٹھیک۔ تو اس نے ایک بھٹی بھی جلائی اور اس میں وہ پگھلانا شروع کیا، جو وہ دھاتیں لے کر، مطلب وہ ایسے ہی ان کو پگھلاتا رہا، قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، اور اب خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی داتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے، یعنی وہ اس کو آلہ تھے، اس کے اوزار تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو طرح طرح کے برتن تھے، الگ الگ شکلوں میں، وہ ہر وقت کیمیائی گری کے نئے تجربے کرتا رہا۔ اس نے ہر ٹائم وہ کیا کرتا تھا، ریسرچ میں لگا رہتا تھا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی۔ جب وہ لیبارٹری میں یہ تجربے کر رہا تھا، اس دوران اس نے بس سونے کے پیچھے نہیں لگا، لیکن اس نے بہت ساری نئی چیزیں ایجاد کیے، جن سے لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ تو جابر کیا ہو گیا، مشہور، جابر بن حیاں بہت مشہور ہو گئے، ان کی شہرت پھیل گئی۔ ہارون رشید، جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، ہارون رشید تب اس زمانے میں بغداد کا کیا تھا، خلیفہ، وزیر تھا، تو جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ اس نے کیا، جو اس زمانے کا خلیفہ تھا ہارون رشید، اس نے جابر کو بغداد آنے کا انویٹیشن دیا۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، اس کو وہاں بہت ریسپیکٹ ملی، اس کو بہت قدر و قیمت کی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا، تو خلیفہ نے اس کو عزت بھی دی، بہت حوصلہ افزائی کی، اور انعام بھی دے دیا۔ اب کیا ہوتا ہے آگے، وہ ہم پارٹ 3 میں پڑھیں گے۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔